آج ہم ایک خاندان کی 3 نسلوں پر پھیلی ہوئی ایک کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں، اور اس کہانی کے ذریعے ایک ایسے گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ دیکھنے میں یہ سوال بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب ہماری پوری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔ انفرادی جنت یا اجتماعی خوشیاں یہ صرف 2 راستوں کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے 2 بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ اس پوری کہانی کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت خیال پر ہے کہ زندگی ایک دریا کی طرح ہے، کبھی پرسکون، کبھی طوفانی، لیکن اس دریا کے بہاؤ میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اس کا رخ متعین کرتے ہیں، اور اس خاندان کے لیے وہ پتھر ان کے بزرگ تھے۔ تو چلیں اس دریا کے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور کہانی شروع کرتے ہیں قربانی کے پہلے باب سے، جسے خاندان کے دادا جی نے اپنی زندگی سے لکھا۔ ذرا تصور کریں، انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں سب کچھ داؤ پر لگا تھا، اپنا گھر، زمین، ساری یادیں اور تمام رشتے ناتے۔ یہ تو اپنے وجود کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے جیسا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر اس سب کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہ ایک جملہ اس پوری قربانی کا نچوڑ ہے کہ انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کا کل محفوظ ہو سکے۔ یہ وہ سوچ ہے جو صرف بڑے دل والے ہی سوچ سکتے ہیں۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور آتی ہے دوسری نسل تک، اور یہاں ہمیں محبت کی ایک بالکل ہی الگ شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب دیکھیے، والد صاحب نے ایک بالکل الٹا قدم اٹھایا۔ وہ واپس اپنے آبائی گاؤں چلے گئے، اور وہ بھی تب جب وہ بلڈ کینسر جیسی سنگین بیماری سے لڑ رہے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی غیر منطقی، ایک خطرناک فیصلہ لگتا ہے نا؟ لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ خطرہ مول لینا نہیں تھا، بلکہ یہ گہرا پیغام تھا، یہ بتانے کے لیے کہ خاندان کا مطلب صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ تو دل کا سکون ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ جب رشتے مضبوط ہوں تو انسان بڑی سے بڑی جسمانی کمزوری کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اور پھر وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور آواز آتی ہے تیسری نسل کو۔ یہاں آ کر قربانی اور محبت کی یہ جو وراثت تھی، یہ ایک ذمہ داری کے سفر میں ڈھل جاتی ہے۔ اس نسل کے سامنے حالات آسان نہیں تھے، معاشی مشکلات بھی تھیں اور ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ بھی، لیکن ان تمام اندھیروں میں ایک ہی روشنی تھی جو راستہ دکھا رہی تھی، اور وہ تھی بزرگوں کی قائم کی ہوئی روایت۔ اور اس نسل نے اس روایت کو دل سے سمجھا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ خاندان کو جوڑے رکھنا کوئی احسان نہیں ہے، ارے نہیں، یہ تو ایک فرض ہے، ایک اعزاز ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جسے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب تک کی کہانی کو اگر ہم ایک نظر میں دیکھیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے: دادا جی کی ہجرت یعنی قربانی، پھر ابو جی کی واپسی یعنی محبت، اور پھر مصنف کی باری یعنی ذمہ داری۔ 3 نسلیں، 3 الگ الگ فیصلے، لیکن ان سب کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا۔ اب یہ جو انفرادی کہانیاں ہیں نا، یہ جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک بڑی تصویر بناتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں روایت۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کا چراغ آخر جلتا کیسے ہے۔ دیکھیے، روایت یا قدریں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کتابوں میں پڑھائی جائیں، نہیں، یہ تو کردار سے نظر آتی ہیں۔ دادا جی نے کتاب میں نہیں پڑھا تھا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، انہوں نے کر کے دکھائی۔ والد نے محبت کا سبق نہیں رٹا، انہوں نے اسے جی کر دکھایا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ روایت کو ایک چراغ سمجھ لیں جو نسل در نسل آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہر نسل اس میں اپنا تیل نہ ڈالے، یعنی اپنا کردار، اپنی محنت شامل نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑ جائے گی۔ اور بس یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری کہانی ماضی سے نکل کر سیدھا ہمارے آج سے آ کر جڑ جاتی ہے۔ آج کی نسل یعنی ہماری نسل کے سامنے کیا انتخاب ہے؟ آج کا دور کیسا ہے؟ بہت تیز، ہر کوئی بھاگ رہا ہے اپنی ذاتی کامیابی کے پیچھے، اپنی خوشی کے پیچھے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، لیکن خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں کا دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ ہم کی آواز اس کے شور میں کہیں گم ہو جائے۔ یہ سلائیڈ ان 2 راستوں کا فرق بہت ہی زبردست طریقے سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف ہے انفرادی جنت، میری کامیابی، میری خوشی، میری مرضی کی زندگی، لیکن اس کے ساتھ ایک خوبصورت تنہائی بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ہیں اجتماعی خوشیاں، وہ لمحات جو بانٹے جاتے ہیں، وہ طاقت جو اتحاد میں ہے، اور ایک ایسا خزانہ جو وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی خوشی ہے، یہ کوئی بہت بڑی خیالی چیز نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی حقیقی چیزوں کا نام ہے، جیسے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا، بالکل ایک درخت کی طرح۔ اگر جڑیں یعنی خاندان مضبوط ہوں تو شاخیں ہمیشہ ہری بھری اور پھلدار رہتی ہیں۔
تو بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ جاتی ہے۔ زندگی ہر نسل کو یہ موقع ضرور دیتی ہے کہ وہ اس روایت کے چراغ کو آگے بڑھائے یا اسے وہیں بجھ جانے دے، اور آج یہ انتخاب اس نسل کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس پوری بات کو اس ایک گہرے جملے پر ختم کرتے ہیں کہ خاندان صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے، ایک ایسی امانت جسے سنبھالنا ہی اصل کامیابی ہے۔